اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے، اور یہ آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اور آج کے اس سبق میں ہماری سورۃ البقرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں 3 آیتیں ہیں، 284، 85، 86۔ 3 آیتیں سبق پڑھیں گے اور آیت نمبر 84 پڑھتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وَإِن اور اگر تُبْدُوا تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر وہ تم ظاہر کرو، او تخفوہ او یا تخفوہ اس کو مخفی رکھو، تخفو اس کو مخفی رکھو، چھپا کر رکھو، ہو یعنی اس کو جو بات ہے اس کو تم چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے بارے میں اللہ، حساب لے گا، یحاسب حساب لے گا، کم تمہارا، بھی اس بات کے بارے میں اللہ اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ فیغفر پھر بخش دے گا، فا کا معنی پھر، یغفر بخش دے گا، مغفرت کر دے گا، لمن یشاء لمن یعنی جس کے لیے، یشاء اللہ چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، کل یعنی ہر، شیء یعنی چیز، علی پر ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ملکیت آسمانوں اور زمینوں کی وہ اللہ کی ہے، اور جو تم بات دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا حساب ہوگا۔ اب یہ ایک سخت بات ہے کہ اگر ہم دل میں کوئی بات چھپاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں گناہ کا، تو اس کا بھی حساب ہوگا، تو یہ بڑی سخت بات ہوئی۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان کا بھی حساب اللہ لے گا، تو یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو سننا ہے اور ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہا سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا حکم اور ہم نے اطاعت کر لی، مان لیا کہ بالکل ایسا ہی ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور پھر اس کا جواب بھی ذکر فرمایا کہ اس جو حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 85۔ یہاں سے آیت نمبر 85 شروع ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت آپ نے سنی ہوگی
کہ آخری دو آیتیں آیت نمبر 285 آیت نمبر 286 جو آمن الرسول سے شروع ہے، تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک بخشش اور ہدیے کے طور پر عطا فرمایا سورۃ الفاتحہ اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، اور فرمایا کہ اس کو عشاء کے بعد جو پڑھ کر سو جائے تو وہ تہجد اور قیام اللیل کے برابر اس کو وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جو رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سو جائے۔ اور اسی طریقے سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدح یعنی تعریف کی گئی کہ انہوں نے سخت حکم سن کر کے بھی سمعنا و اطعنا کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری، حالانکہ بڑا سخت حکم تھا کہ جو بھی خیالات دل میں آئیں گے ان کا بھی حساب ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور مانا، تو اللہ نے اس آیت میں ان کی تعریف فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، ایمان لایا، الرسول یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، رسول، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، اتاری گئی، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے سب مومن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور تمام مومن۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، کل سب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان جو تھے وہ سب کے سب آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلی اس کے رسولوں میں سے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی رسول کو مانیں کسی کو نہ مانیں، جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ وَقَالُوا اور ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، پیچھے حکم آیا کہ اللہ تمہارا حساب کرے گا، ظاہر کرو بات کو یا چھپاؤ، تو انہوں نے کیا کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری، نافرمانی نہیں کی، وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ اور تیری طرف المصیر لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 285 مکمل ہوئی، آخری آیت نمبر 286۔ آیت نمبر 286 میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان صحابہ کرام کے دل میں جو فکر تھی اس کو ختم کیا اور اس حکم کی تفصیل بیان کی۔ اللہ نے فرمایا، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، نہیں مکلف بناتا، اللہ نفسا کسی جان کو، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق۔ اب آپ نے بھی یہ حکم سنا قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا ظاہر کرو، او تخفوا یا پھر چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللہ اللہ حساب کرے گا۔ تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کہ بہت سارے شکوک و شبہات اور بہت ساری وسوسے آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی حساب ہوگا، تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ یہی صحابہ کرام کو بھی خیال آیا، لیکن انہوں نے اطاعت کی، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق اللہ وزن نہیں ڈالتا، مکلف نہیں بناتا۔ تو اس کا یہ ہے کہ دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں، ایک انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جو غیر اختیاری ہمیں خیالات آتے ہیں، برے خیالات ہوں اور وسوسہ ہو، تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری طاقت سے اوپر ہیں۔
یہاں اللہ نے فرمایا طاقت کے مطابق، جو ہمارا نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے خیالات چلتے رہتے ہیں، انسان دماغ کو روک نہیں سکتا، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ کتنے بھی برے خیالات آ جائیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن پکڑ کہاں ہوگی؟ جہاں انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام برا کرنا ہے، اب ارادے پہ بھی اس کی پکڑ ہوگی، چاہے اس کام کرنے کی اس کو نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ کوئی زنا کے ارادے سے چل پڑا، کوئی شراب پینے کے ارادے سے، کوئی قتل کرنے کے ارادے سے، اس کا پکا ارادہ ہے کہ بھائی یہ میرا گناہ مجھے کرنا ہے، کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ اس کی پکڑ ہوگی کہ بھائی تو نے یہ پکا گناہ کا ارادہ کیا تھا اپنے اختیار سے۔ تو یہ حکم ہے یہاں پر کہ اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے گناہ کا ارادہ کیا، اس کا اللہ پکڑ فرمائیں گے، پھر اللہ کی مرضی جسے بخش دیں اور جسے عذاب دیں، لیکن اس پہ پکڑ ہوگی۔ لیکن جو وسوسے آ جاتے ہیں بنا اختیار کے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، لہا اس کے لیے، نفس یعنی کوئی بھی جان ہو، انسان ہے، جن ہے، تو اس کے لیے ما کسبت وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکی کمائی، نیک اعمال کیے، وعلیہا اور اس پر بوجھ ہوگا، مکتسبت جو اس نے برائی کمائی، جو نیکی کمائی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس پر بوجھ ہے جو اس نے برائی کمائی، اور اپنے اختیار سے برا ارادہ رکھنا بھی اس میں شامل ہے، اللہ اس کی بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ مواخذہ کر ہمارا، نہ پکڑ کر ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کر لیں، غلطی سے کوئی گناہ کر لیں۔ تو یہ ایک دعا کا طریقہ اللہ ہی سمجھا رہے ہیں مومنین کو، اس طرح دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر، اگر ہم بھول جائیں، بھول کر کے گناہ کر لیا، یا ہم خطا کر لیں، جان بوجھ کر کے گناہ کر لیا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ، حملتا تو نے ڈالا، ہو اس کو بوجھ کو، جیسا کہ تو نے اس بوجھ کو ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی شریعت سخت تھی، تو ایسے سخت احکامات ہم پر یا اللہ نہ ڈال اور ہم پر نرمی فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا اور نہ، تحملنا اٹھوا ہم سے، ما لا وہ، لا طاقت کہ نہیں ہے طاقت، لنا ہمیں، بھی اس کو اٹھانے کی، حکم کی بات ہے، یعنی شریعت کا کوئی ایسا حکم نہ ہو کہ ہم اس کو اٹھا نہ سکیں، تو یا اللہ ایسا حکم ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، واعف اور درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، یعنی پروردگار ہے، فانصرنا پس تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ 286 آیتیں اور 40 رکوع اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل ہوئے۔ آج کے اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔